اور وہ قانون پاس ہو گیا. اب عملاً ابھی تک صرف اسلام آباد کے ایریا میں وہ قانون موجود ہیں، صوبوں میں قانون سازی نہیں ہے. لیکن اسلام آباد میں بھی اگر کوئی مدرسہ فائل لے کر جاتا ہے ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں اور وہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹریشن کے لیے کہتا ہے تو ڈپٹی کمشنر اسے کہتا ہے کہ نہیں، آپ جائیں اور وزارت تعلیم کے تحت فائل بنا کر لائیں. اب یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، یہ جانبداری ہے. اس پر ہم نے ضرور ان سے شکایت کی، اعلیٰ سطح پر ہم نے شکایت کی، اور ہم نے ان پہ یہ بھی کہا کہ اس وقت جو وزارت تعلیم کے تحت ڈائریکٹریٹ جنرل ہے، اس کا جو چیف بیٹھا ہوا ہے وہ ایک ریٹائرڈ فوجی جنرل ہے، اور وہ وہی شدت کے رویے اختیار کر کے سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹریشن کے فلسفے کو ناکام بنا رہا ہے، اور وہ اپنے ہی اجارہ داری کے لیے اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے. انہوں نے ہمیں یہ بھی کہا کہ چلو آپ بندہ دے دیں، ہم تبدیل کر لیں گے. حضرت سے مشورہ کیا میں نے کہ بھائی ہمارا جھگڑا فرد کے ساتھ نہیں ہے، پہلے ہمارے ساتھ نظام پہ بات کریں، اصول پہ بات کریں. ہم مدارس کے معاملے کو طے کرنا چاہتے ہیں. کل ایک تبدیل ہو جائے گا، پھر اور تبدیل ہوگا، پھر اور تبدیل ہوگا. اور حضرت کی رائے میں وزن تھا، اور ہم نے اسی طرح ان کو جواب دے دیا کہ ہم فرد کے حوالے سے آپ سے معاملہ نہیں کر رہے، ہمیں اصول کے تحت آپ سے باتیں کرتے ہیں. بہرحال ابھی تک وہ ساری صورتحال جس طرح آپ کے سامنے بیان کی گئی وہ الجھی ہوئی ہے اور وہ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. لیکن ہم بھی اپنے موقف پہ پوری طرح مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں. یہ تو ہوا اس وقت. ابھی جو اس وقت 27ویں ترمیم میں ہوا، اس میں قانون سازی کیا ہوئی کہ اس میں قانون سازی ہوتی ہے 18 سال سے کم عمر کی شادی کے حوالے سے، اور گھریلو تشدد کے حوالے سے، جنس کی تبدیلی کے حوالے سے. یہ 3 چیزیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں، تو 3 چیزیں اس وقت سامنے آئیں. اس وقت ہم نے قرآن و سنت کے عین مطابق مختلف آئین کے حوالے سے ہو یا قانون کے حوالے سے قانون سازی کروائی، اور ہم اس میں کامیاب ہو گئے. اب انہوں نے جبری طور پر 2/3 اکثریت بنا لی، ممبران کو توڑ مروڑ کر حاصل کی. اس کے سہارے انہوں نے یہ چیزیں حاصل کی جس کا تذکرہ حضرت شیخ نے آپ کے سامنے کیا ہے. اس کو دوبارہ تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس پر ہماری ایک جامع رائے جانی چاہیے. سرکار کو جس شعبے سے چاہیں، جب چاہیں، اپنی مرضی کے لوگ اکٹھے کر لیں اور اس میں وہ اپنی مرضی کی بات کر لیں، اور اپنی مرضی کی بات کی وہ تائید حاصل کر لیں. یہ کوئی مشکل بات نہیں. چنانچہ میں تو یہاں سے بھی ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ملک بھر کے علماء کرام چاہے کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، اس کا حقیقی نمائندہ، ان کے ضمیر کا نمائندہ اجتماع یہ ہے جو آج یہاں بیٹھا ہوا ہے. وہ صرف مدح سرا قسم کے لوگ اکٹھے کر کے ان کی تائید لینا یہ کوئی حکمرانوں کے لیے کبھی مشکل مسئلہ نہیں رہا ہے. لہٰذا علماء کرام اس میں گئے ہیں، اور میں تو کم از کم ہر چیز کا کوئی مثبت پہلو نکالتا ہوں. منفی پہلو زیادہ نکالنا اچھی بات نہیں ہوتی. تو میں نے تو اس دن بھی کہا کہ جو نئے اسٹیٹس انہوں نے لیے ہیں، ان نئے اسٹیٹس کے ساتھ اپنی نئی ذمہ داریوں کا آغاز انہوں نے علماء کرام کے اجتماع سے کر لیا ہے. تو نیک فال ہی ہم اس کو نکالیں. اب اس کے علاوہ حضرت، یہ جو قانون سازیاں ہوئی ہیں، ابھی حال ہی میں ایک اور قانون سازی ہوئی جس کا آپ کی خدمت میں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اقلیتی کمیشن کا قیام. اب اقلیتی کمیشن یا اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ان کے حقوق پر تو کوئی جھگڑا نہیں ہے.